اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. ترک گناہ کے طریقوں پر آج ہماری دوسری اور آخری نشست ہوگی، اور اس کے بعد جو اگلے مرحلے ہوں گے اور اگلی کلاسز ہوں گی، اس میں باقاعدہ عنوانات کے تحت آپ کے کورس سلیبس کے مطابق گفتگو شروع ہو جائے گی. تو بغیر کسی تمہید میں جائے براہ راست بات کا آغاز کر دیتے ہیں کہ ہم ان طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سے ایسے طریقے ہم استعمال کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں. تو اس کے کچھ طریقے تو پچھلی دفعہ آ گئے تھے. آج جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کرے، زیادہ تر اوقات، تو آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے اندر ایک ایسی نمایاں تبدیلی لے کر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ میری پچھلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا، اور 2-3 مہینے بھی اگر آپ نے اس طرح سے گزار لیے تو اس کے بعد خود وضو کے اندر ایک اتنی طاقت ہے اور ایک ایسی روحانیت کی آپ عادی ہو جائیں گی کہ اگر کبھی آپ بغیر وضو کے رہ جائیں گی تو آپ کو ایک بے چینی سی محسوس ہوگی. جس طریقے سے ہوتا ہے نا، جو انسان بہت زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو کبھی ایسا گندا ہو جائے، وہ جسم پہ کوئی گرد و غبار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک روحانی نظافت کی ایک ایسی عادی آپ ہو جائیں گی کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اب میرا گناہ کرنے کا ویسا دل ہی نہیں چاہتا کہ جس طرح سے پہلے چاہا کرتا تھا. پہلے تو ذرا سا موقع آتا تھا اور میں گناہ کی طرف فوراً چلی جاتی تھی. اب جاتے جاتے آپ کے قدم پلٹ آئیں گے. کسی برائی کی طرف جانے کا ارادہ اور جو داعیہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ انتہائی آسانی کے ساتھ پیچھے چھوڑا کے نکل جائیں گے وہاں سے. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم. خود امام خمینی علیہ الرحمہ کہیں سفر میں بھی کہیں ہوتے تھے، سفر میں، تو بھی جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی باوضو نہ ہو تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، ابلیس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کو مسلسل گناہوں سے بچاتا ہے. تھوڑا سا آپ پریکٹس کر کے دیکھیں. ظاہر ہے دیکھیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اور وضو کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ محنت نہیں. جبکہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وضو زیادہ تر اوقات میں باوضو رہو، چاہے سختی میں ہو چاہے آسانی میں. بہت سارے افراد ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، خود مجھ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب کہیں کوئی سفر بھی درپیش ہوتا ہے، حتیٰ کہ جیسے کہ ہوائی جہاز کے سفر ہوتے ہیں، مثلا باتھ روم وہاں پر گئے یا باوضو نہ رہے تو جہاز کے جو چھوٹے سے کوٹھڑی نما ایک باتھ روم ہوتے ہیں اس تک میں جا کے وہ وضو کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی موقع ایسا رہنے نہیں دیتے کہ جس میں وہ بے وضو رہے. اور خاص طور پر سوتے وقت وضو کی تو بہت ہی زیادہ تاکید آئی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، درود بھیجیے محمد کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بستر پہ جائے سونے کے لیے، مفہوم ہے روایت کا، تو وہ بستر اس کا مثل قبر کے ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا. یعنی اگر کوئی شخص بغیر وضو کے جائے، اور اگر آپ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں گی تو بہت زیادہ اس بات کی بھی تاکید ہے کہ انسان اگر روحانی کسی بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کے اوقات آنے سے پہلے وضو کر کے رہے. یہاں تک روایت میں بات آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا، اس نے نماز کی بے احترامی کی. نماز کے احترام کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت نہیں بھی آیا، مثلا 1 بجے نماز کا وقت آئے گا بالفرض،
آپ 12:45 سے وضو کر کے تیاری کر کے رہیں گے تو آپ ایسا ہے کہ جیسے نماز کا احترام کر رہے ہیں. نماز کا وقت آ گیا اور آگے بڑھتا گیا اور 3 بج گئے اور 4 بج گئے اور 5 بج گئے اور اس کے بعد پھر نماز کا خیال آ رہا ہے اور پھر آپ وضو کرنے جا رہی ہیں, تو ایک گناہ اس کے اندر توہین اور بے احترامی کا پہلو کا شائبہ سا ہونے لگتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے نماز کی. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اور خاص طور پر اگر یہ جو وضو آپ کریں گے اس میں کچھ مستحبات کا بھی خیال کر لیں, جو ابھی کچھ ہی دنوں بعد آپ لوگوں کی باقاعدہ مسائل فقہ جو وضو کے ہوں گے ان کی جب کلاس ہوگی تو اس میں ہم ان مستحب دعاؤں کا تذکرہ کریں گے. لیکن وضو کے جو اپنے مستحبات ہیں تقریباً کچھ علماء نے اپنی کتابوں میں 750 تک بیان کیے ہیں. 750 مستحبات ہیں وضو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب پہ تو عمل نہیں کیا جا سکتا, ورنہ تو 1 گھنٹہ تو وضو کرنے میں وقت لگ جائے گا اور پھر نماز میں تو اور زیادہ. تو کچھ خاص دعائیں ہیں, ان کو اگر آپ باقاعدہ لوگ جب وضو کی کلاس ہوگی تو اس میں بتاؤں گا بھی کہ ان کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ ہر موقع پر وہ کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے, اور دائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ, اور بائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ, اور مسح کے وقت یہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اگر آپ اپنے باتھ روم میں جہاں پہ آپ زیادہ تر اوقات میں وضو کرتی ہیں واش بیسن کے پاس شیشے پہ ان دعاؤں کو لکھ کر اگر آپ لگا لیں, اور تو آپ کو دیکھیں گے کہ 15-20 روز میں زبانی یاد ہو جائیں گی, اور پھر آپ کو بہت زیادہ وہ دعائیں فائدہ پہنچاتی ہیں, کیونکہ ان دعاؤں میں قدم قدم پر میدان قیامت اور آخرت کو یاد دلائے گی. جب انسان زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے گا اور بار بار آخرت کو یاد کرے گا تو آپ خود سوچیں گے اس کا دل اور دماغ کبھی جائے گا ہی نہیں کسی گناہ کرنے کی طرف. یہ اس کے پیچھے فلسفہ. جب کبھی ایسا کوئی موقع پیش آتا تھا کہ بو علی سینا کتنے مشہور عالم گزرے ہیں, کچھ علماء اس کے قائل تھے کہ بو علی سینا مثلا آغا خانی تھے یا اسماعیلی جسے کہا جائے. آغا خانی تو خیر بعد میں نام بنا, ورنہ اسماعیلی. لیکن کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں, شیعہ حسن عشری تھے. ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا, یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے, اور وضو کرتے ہی اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہی ان کا وہ مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا تھا. کوئی علمی مسئلہ کوئی ایسا پیش آ جاتا تھا اگر انہیں, تو آپ بھی ماشاءاللہ علم دین کی راہ میں آ چکی ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ اگر زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں تو خود ایک نورانیت اور برکت بھی آئے گی اور شیطان بھی آپ سے دور ہو جائے گا. گویا ایک لحاظ سے خدائی حصار میں آپ آ جائیں گے. شیاطین کو کہیں سے راستہ نہیں ملے گا کہ اگر آپ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کریں. تھوڑے دن پریکٹس کر کے دیکھ لیں, 15 روز 20 روز, پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ایک عجیب روحانی فضا اور کیفیت آپ کو محسوس ہوگی. زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے, روزہ پورا گزارنے کے بعد جو افطار کا وقت آیا ہے, تو وہ میں نے آپ کو وہ چیز دکھائی. حالانکہ اصل مقصد میرا یہ تھا کہ روزہ رکھنا ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے شیطان سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. روزے کا جو فلسفہ ہے, بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کے فلسفے نہیں بتائے گئے, لیکن روزے کا فلسفہ تو خود پروردگار نے قرآن میں بتا دیا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو. اس کا تو باقاعدہ ظاہر بظاہر کھلا جو فلسفہ ہے وہ آپ کے سامنے کہ اگر آپ روزے سے رہیں. لیکن کتنے روزے؟ ویسے شریعت اسلام میں عام طور پہ کہا جاتا ہے اگر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لیا جائے, جو میں ابھی فی الحال آپ سے نہیں کہوں گا. آپ کم سے کم ابتدا کریں مہینے میں 1 روزے سے, اور وہ بھی روزہ اگر آپ کا کوئی قضا باقی ہے تو قضا کی نیت سے آپ روزہ رکھیں. اگر آپ, کیونکہ آپ عادی نہیں, ویسے علماء یہ بیان کرتے ہیں جو امام خمینی کا خود سازی کا چارٹ ہے اپنے آپ کو انسان روحانی طور پر کیسے ترقی دے, تو اس میں انہوں نے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی تاکید کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی طبیعتوں میں گراں گزرے روزہ رکھنا. ابھی رمضان, استقبال رمضان کی آپ لوگوں کی کلاسز آئیں گی اور پورا رمضان اس کے مسائل بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ گزرے گا, تو آپ خود دیکھیں گے اس میں روزے کی بہت سارے فائدے اور فلسفے آپ کی نگاہ میں آئیں گے. لیکن سب سے بڑا فائدہ اور فلسفہ اس کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو. مہینے میں 1 روزے سے ابتدا کریں بس, اور پھر اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے جب اس طرح سے گزریں گے پھر آپ کا خود ہی دل چاہنے لگے گا کہ نہیں میں ہفتے میں 2 دن رکھ لوں. 15 روز میں, پھر 15 روز میں آپ 1 دفعہ کر دیجئے گا, پھر ہفتے میں کبھی توفیق میں اضافہ ہو جائے تو ہفتے میں 2 دفعہ کے اوپر چلی جائیے گا. لیکن جن کے اوپر قضا روزے باقی ہیں وہ کوئی بھی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے.
ان کا روزہ باطل ہو جائے گا، انہوں نے مستحب روزے کی نیت کی۔ تو خواتین پہ عام طور پر کچھ نہ کچھ قضا روزے باقی ہوتے ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے، لیکن چلے پھر بھی اگر کچھ روزے باقی ہیں تو پہلے اپنی قضا آپ انجام دیں۔ روزے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ایک فلسفہ ہے اس کا، کہ روزے میں کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، بالکل بند گھر ہے، بند کمرہ ہے، کمرے میں فریج بھی رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں جاتی ہیں اس میں سے ٹھنڈا پانی نکال کر نہیں پیتی۔ کھانے کی چیز رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نہیں جاتی کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے، خاص طور پہ انسان اگر شروع میں کچا ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھا لوں، لیکن رک رہا ہے، بار بار جاتا ہے رکتا ہے، جاتا ہے رکتا ہے، اس کا دل ان چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، لیکن حکم خدا کی بجاوری کے خیال کی نیت سے وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا۔ تو اس کا فلسفہ کیا بنا؟ یعنی گناہوں کی گناہ ہے، اس کو اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے روزہ توڑا تو پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چاہے اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، تو یہ اس سے خود بخود ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ آپ جھوٹ بولنے جا رہی ہیں اور اچانک سے آپ کی جو ہے نا زبان رک جاتی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ غیبت کرنے آپ کی زبان کے اوپر کیونکہ عادی ہو چکی ہیں، غیبت کرنے نکل رہی ہوتی ہے زبان سے غیبت، لیکن کیا ہے کہ آپ فوراً رک جاتی ہیں کہ نہیں میرا تو روزہ ہے۔ کسی سے جھگڑا کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن کیا ہے، جیسے اکثر نہیں ہوتا منی بسوں وغیرہ کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ بھائی زیادہ دماغ مت خراب کرو، آج میں روزے سے ہوں۔ بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی بہرحال کہ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میرا زیادہ منہ نہ کھلواؤ۔ تو انسان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف جائے۔ تو اگر آپ کبھی بھی اس طرح سے، یہ جو فلسفہ ہے اس کا کہ بار بار جو رکنے کی آپ مشق آپ کو ہوتی ہے، یہ خود آپ کے اندر ایک تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ تو ایک مہینے میں ایک روزے سے آپ ابتدا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ خود بخود اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے۔ ارے روزہ رکھنے سے تو آپ کے قضا واجبات اتریں گے، دوسرا آپ گناہوں کی طرف اس انداز سے نہیں جا سکیں گے کہ جیسے پہلے بہت آسانی سے شیطان کے ہاتھ میں جیسے کھلونا انسان بن جاتا ہے، اس طرح سے ہو جائے۔ اچھا، آپ نے ایک چیز اور بھی، بس ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اگلے نقطے پر چلا جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کہ روزے میں انسان کو مباحات کیوں چھڑوائے جاتے ہیں؟ دیکھیے واجبات، حرام چیزیں تو چھڑوائی جائیں گی آپ سے، جھوٹ مت بولیں، غیبت مت کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، گالیاں مت دیں، سوء ظنی اور کینہ نہ رکھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور جو اور حرام چیزیں ہیں کہ کھانا پینے سے انسان دوری اختیار کرے، امساک کرے، ان چیزوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن کھانا اور پینا تو کوئی حرام چیز نہیں تھی، یہ تو مباح چیز تھی۔ پھر مباح چیزوں سے ہمیں کیوں روکا گیا؟ عام زندگی میں تو ہمیں اجازت تھی، چلے جھوٹ اور غیبت کی تو عام، جب ہمارا روزہ نہیں ہوتا تب بھی ہمیں اجازت نہیں ہوتی۔ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ سب کے پاس کاپیاں ہیں، اگر آپ اپنے صفحے کو موڑ دیں تو آپ اسے کتنا بھی صفحے کو بعد میں سیدھا کے کرنے کی کوشش کریں، وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا۔ صفحے کو سیدھا کرنے کی ایک ہی ترکیب ہے کہ صفحے کو بالکل مخالف سمت میں دوبارہ موڑ دیا جائے۔ ایک تو جس سمت میں آپ نے پہلے موڑا تھا، اب سیدھا کریں گے سیدھا نہیں ہو رہا، بار بار تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ اس کو موڑنے کے لیے ضروری ہے، سیدھا کرنے کے لیے کسی مخالف سمت میں موڑ دیا جائے، اب کیا ہوگا، یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ تو ہمارا نفس بھی برائیوں اور گناہوں کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ سیدھی طریقے سے باز نہیں آتا۔ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا تم حرام کام نہ کرو، اس سے کچھ مباحات بھی چھڑوائے جاتے ہیں تاکہ یہ بالکل سیدھا ہو جائے۔ جبھی ہمیں بہت ساری چیزیں صرف حرام کی حد تک نہیں، مباحات، کھانا اور پینا مباح تھا، لیکن پھر بھی ہم سے چھڑوایا گیا تاکہ تمہارا نفس برائیوں کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ سیدھے طریقے سے باز نہیں آئے گا، اس کے لیے ضروری ہے اس سے کچھ مباحات بھی چھڑوائے جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنا سمجھ آئی یہ بات یا نہیں آئی، لیکن بہرحال سمپل سی بات، آسان تھی، سادہ تھی۔ تو ایک تو باوضو ہر وقت رہنے کی کوشش کریں، زیادہ تر اوقات میں بہت زیادہ وسواس کی حد تک نہ جائیں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی یاد آئے، جب بھی واش روم جائیں تو وضو کر کے ہی وہاں سے باہر آئیں۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ مہینے میں ایک روزے سے ابتدا کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو تعداد کو ذرا بڑھانے کی کوشش کریں، بہت نمایاں تبدیلی اپنے اندر آئے گی۔ اس کے بعد اگلا طریقہ ہے، وہ ہے ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور اس کے بعد اس ذکر کو پڑھا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پہلے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی جو ذکر یونسیہ کہلاتی ہے، یا جو اہل سنت عام زبان میں آیت کریمہ کا ورد کرنا جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہی آیت
یہ ہر مشکل اور پریشانی میں جب حضرت یونس کو جب ویل مچھلی کے ایک لحاظ سے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر روایات اس میں ذرا مختلف ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب انہوں نے یہ ذکر پڑھا تو فوراً مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ باہر نکل آئی، فوری مدد آئی، فاستجبنا، فوری ان کے پاس مدد آئی، ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئی۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اس ذکر کو خاص طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ترک گناہ میں یا خود سازی میں یا اگر اپنے معرفت کو بہت زیادہ بڑھانا ہے تو اگر نمازوں کے بعد اس ذکر کو سجدے میں جا کر 400 دفعہ پڑھا جائے تو انسان فطرت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بہت سارے دیکھیے گناہ ایسے ہیں جو آپ عادتاً کرتی ہیں، دل بھی نہیں، جیسے غیبت ہماری زبانوں پر ایسی چڑھ گئی کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مزہ آئے یا نہ آئے، گناہ بے لذت، جسے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ کی مثال اصل میں خارش کی سی، کھجاتے چلے جائے، اس وقت تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک سوزش کی صورت میں بعد میں جلن آپ کو ہوتی۔ اہل سنت کے عالم تھے نا مولانا اشرف علی تھانوی، وہ تو ان کا تو شعر ہے باقاعدہ اس پر کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ بریانی میں ہے جو مزہ ہے یارو پیٹ کھجلانے میں، باقاعدہ ان کا شعر بھی ہے۔ تو بہرحال گناہ کی مثال خارش جیسی، کھجاتے چلے، اس وقت تو ہلکا پھلکا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بڑی سوزش اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی اس ذکر کو 400 دفعہ، اچھا بہت سے لوگوں نے اس کی ابتدا کر کے دیکھی، انہوں نے کہا بھائی 100 دفعہ پڑھنے میں ہمارے سر میں ایسا درد ہوا کہ ہم سے، اس میں بھی اسٹریچنگ ہوتی ہے، یعنی ایک ساتھ بہت مشکل ہے کہ آپ کے ساتھ ہو، تو اسلام نے اس کا تقاضا بھی نہیں کیا۔ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں 25 دفعہ ایک سجدے میں، اس کو توڑ کے بھی کیا جا سکتا، 25 دفعہ ایک سجدے میں کر لیں، پھر سر اٹھا لیں، یا دن میں پوری دفعہ میں 400 دفعہ کا ایک عدد پورا کر لیں، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہوئے جائیں یہاں تک کہ 400 دفعہ تک آپ پہنچ جائیں۔ ابتداً ایسا کریں، لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی سجدے میں بعد کے مراحل کے اندر ایک سجدے میں لے جائیں اس کو۔ تو بہت سے انسان جو عادتاً گناہ کرتا ہے، عادتاً مزہ نہیں بھی آ رہا ہوتا، اس کو سوزش ہو رہی ہوتی اس کے نتیجے میں، اس خارش کے نتیجے میں اس کو، لیکن کیا ہے کہ اس کو بس وہ عادی ہو گیا ہے ان گناہوں کا، تو وہ جب یہ ذکر یونسیہ پڑھے گا روزانہ 400 دفعہ تو وہ فطرت سے آزاد ہو جائے گا۔ بہت سے گناہ فطرت میں تو خیر اسلام کی فطرت میں انسان پیدا ہوا ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں عادتاً بھی ہو گئی ہیں، تو تمام کے تمام گناہ جو عادتاً ہوتے ہیں یا کسی اور بھی وجہ سے، وہ ذکر یونسیہ کی برکت سے اس کو نجات عطا ہو جائے گی۔ جیسے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی، اس طریقے سے آپ کو بھی ان گناہوں سے نجات عطا ہو جائے گی۔ تو 400 دفعہ اگر اس ذکر کو پڑھا جائے، ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر جب یہ آپ پڑھ لیں گی تو فاستجبنا لہ، اگلی آیت ہے ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو طریقہ ہے وہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تسبیح حضرت زہرا کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کے الگ سے آداب ہیں، جو آپ کی انشاءاللہ کبھی کلاس ہوگی تو اس کے اندر ہم بتائیں گے۔ اس کو بہت ہی سرسری سا لے لیا گیا ہے، بس انسان ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جلدی سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح سے کہتے ہوئے بالکل بیزاری کے ساتھ کہ دماغ کہیں اور ہے، کسی اور سے باتیں کر رہا ہے، اور یہاں ساتھ میں یہ جو ہے تسبیح پڑھتا جا رہا ہے، کہ دیکھیے اس طرح سے جب اس کو پڑھنے والا ہی اس کو حقیر سمجھے گا، بس ایک عادت بنا لی ہے اس کی، ورنہ تسبیح حضرت زہرا اتنے فضائل رکھتی ہے کہ اکثر افراد کا تو تجربہ ہے کہ کوئی بھی اہم کام کے لیے کبھی نکل رہے ہوتے ہیں اور اس نیت سے تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے ادوار میں جب ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ چل رہی تھی کراچی میں، تو کچھ افراد ایسے تھے جو پرفیکٹ کلر، آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ اس قسم کے لیے افراد معمور کیے جاتے ہیں، بالکل پرفیکٹ کلر اور نشانہ باز ہوتے ہیں، وہ ایک ہی گولی میں کام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ افراد ایسے تھے مومنین میں سے کہ جو کہ ان پرفیکٹ جو کلرز تھے ان کے اس سے بچ نکلے وہ،
وہ زندہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ انہوں نے خود ذاتی طور پر تحقیق کی اس بات کی. تو معلوم یہ چلا کہ وہ تمام کے تمام افراد اپنی حفاظت کی نیت سے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ تو معمولی سے جسم و جان کا مسئلہ. بہت ہوا تو انسان کی جان ہی چلی جائے گی نا آخرت. وہاں تو گناہوں کی جو بربادی ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری روح کو کھائے چلی جا رہی ہے، اس سے تو ہماری آخرت ہمیشہ کی برباد ہونے والی. وہاں کیا یہ تسبیح کام نہیں کرے گی؟ 100% کام کرے گی، یقیناً کام کرے گی. بلکہ اپنے جسمانی اعتبار سے آپ کو اپنے اندر طاقت اور توانائی کے لیے بھی اس تسبیح کو کام میں لانا چاہیے. حضرت زہرا نے جو فرمائش کی تھی پیغمبر اسلام سے اور کہا تھا کہ گھر میں جو آپ دیکھتی ہیں کہ جو اس کا واقعہ ہے تسبیحت حضرت زہرا کو پیغمبر کی طرف سے جو تحفہ جو پیغمبر نے شہزادی کو دیا تھا، تو انہوں نے کام کی زیادتی کی شکایت کی تھی. تو بجائے اس کے کہ کسی ملازمہ کا انتظام کرتے، کوئی کنیز ان کے لیے لے کے آتے، کوئی میڈ لے کر آتے ان کے لیے، کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں تسبیح کا تحفہ تمہیں دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزوریوں کو دور کرنے والی اثر پذیر اس کی بعض اوقات یوں دیکھنے میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کی نگاہ میں خود اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی. اور جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ نام خدا ہماری زبانوں پہ چڑھ گیا اتنا کہ اس کی یاد دلوں سے نکل گئی. یعنی زبان کے اوپر تو بہت آ گیا، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. بس اذانیں تو دی جا رہی لیکن حضرت بلال جیسی جذبہ اور روح کہاں سے لے کر آئیں. تو بعض اوقات اگر انسان مکمل آداب اور شرائط کا خیال کر لے تو پھر وہ دیکھے گا کہ واقعی ان تسبیحات کے ایسے ایسے فائدے اس کو ملیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا. تو اپنے آپ کو سمجھائیں. جس سلسلے میں علی رضا رجالی تہرانی کی کتاب تسبیح حضرت زہرا کی فضیلتوں کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ہوئی، آپ وہ لے کے پڑھیں. اس میں سارے آداب لکھے ہوئے ہیں، اس کے سارے فضائل لکھے ہوئے، پھر آپ کو اس تسبیح کی اہمیت کا احساس ہوگا. اس کے بہت سے عملیات بھی ہیں جو تسبیح حضرت زہرا کے پڑھے جاتے ہیں. تو آداب و شرائط کے ساتھ خاص طور پر اس مسئلے میں ہمارے ایک دوست تھے جو خود عراقی تھے، اور جب آقا خوئی سے ملے تھے نجف میں تو آقا خوئی نے ان کو تربت امام مظلوم اصلی جو ان کی قبر کی مٹی کی بنی ہوئی ایک سجدگاہ دی تھی آقا خوئی نے، اور کہا تھا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ اوقات میں ذکر خدا کرتے رہیں. اور جیسے ہی تم کربلا اور رجف کی حدود سے یہاں سے باہر نکلو گے، شیاطین اس کے اوپر حملہ کریں گے اس تسبیح کے اوپر، اور اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے. روایات میں یہ بات آئی ہے اصل کہ شیاطین اس تسبیح کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو بہرحال کوشش آپ یہ کریں کہ زیادہ تر اوقات میں اگر آپ کو اصلی سجدگاہ اصلی خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح مل جائے تو کیا کہنا، عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. لیکن خاک کربلا کی بھی ہو یا عام تسبیح بھی ہو، لیکن آپ اس طریقہ کار سے پڑھیں جسے تسبیح حضرت زہرا کہا جاتا ہے، لیکن ان آداب اور شرائط کے ساتھ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی عام طور پر جسمانی صرف پریشانیوں سے یا دشمنوں سے حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ وہ سب سے بڑا دشمن جو ہمارا شیطان ہے اس سے حفاظت کی نیت سے بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے. پھر دیکھیے کہ آپ گناہوں سے آپ اپنے آپ کو کیسا بچا سکیں. اس کے بعد یہ ایک طریقہ ہوا. اگلا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کچھ سزائیں دے. نفس کو سزائیں دینا، اس میں ایک تو وہ صوفیہ کا غیر اسلامی طریقہ ہے سزائیں دینے کا، یا ہندو کچھ سادھوؤں کا کیلوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے جسم کو ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو غیر اسلامی مجاہدات کہلاتے ہیں جو صوفیہ وغیرہ سے یہ گمراہ کن چیزیں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی وجود نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں کے لیے خود دے سکتا. آیت اللہ سید مہدی بحرالعلوم کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی قیامت کو اپنی زندگی کی حالت میں اسی دنیا میں برپا کر سکتا. اپنا محاسبہ آپ کیجیے، بھی محاسبے کی بات بھی آگے آئے گی. تو پھر کسی شخص کے بھی دو محاسبے نہیں ہوں گے کہ میدان قیامت میں بھی اور یہاں اپنا حساب اگر کوئی شخص صاف کر کے چلا جائے. اپنے آپ کو اگر یہیں سزا دے لے تو وہاں پھر کوئی سزا نہیں ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. وہ کیا ہے؟ مثلا اسلامی سزائیں آپ اپنے اوپر دے سکتی کہ اگر اب دوبارہ یہ غیبت مجھ سے ہوئی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. آپ نہ نظر کر لیں، قسم کھا لیں، عہد کر لیں، باقاعدہ شرعی قسم کھا لیں. میں قسم کھاتی ہوں اللہ کا نام لے کر کے مثلا اگر یا عہد کر لیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا دوبارہ، یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. اچھا آپ سوچیں گے بھائی اس طرح تو مجھے جو ہزاروں رکعتیں پڑھنی پڑ جائیں گی، لیکن یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے. جب آپ یہ دیکھیں گی نا
کہ آپ کو روزانہ، بلکہ آپ کا نفس جب دیکھے گا، اور نفس کو سب سے زیادہ گراں جو چیز گزرتی ہے وہ نماز پڑھنا. نفس جب یہ دیکھے گا کہ ہر اس گناہ کے نتیجے میں، غیبت کے نتیجے میں مجھے 5 7 8 10 دفعہ نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہیں، تو جیسے ہی آپ غیبت کرنے بھی لگیں گی تو نفس آگے بڑھ کے آپ کو روک دے گا، خدا کے لیے غیبت نہ کرنا ورنہ نماز پڑھنی پڑ جائے گی. یہ دیکھیے باقاعدہ ایک طریقہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ارے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ چند نمازی تو پڑھنا پڑنی، چلے میں پڑھ لوں گی، لیکن کیا ہوگا کہ 2 3 4 دفعہ بھی اگر آپ کو نمازیں پڑھنا پڑ گئی تو نفس آگے بڑھ کر، کیونکہ شیطان کو بھی سب سے زیادہ گراں آپ کا سجدہ کرنا گزرتا ہے، کہ جس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں راندہ درگاہ الہی ہوا، اسی سجدے کو بیس بنا کر انسان تقرب خدا کی منزل حاصل کر رہا ہے. تو وہ خود آپ کو مجبور کرے گا کہ یہ گناہ نہ کرو، ورنہ اس کے نتیجے میں اس سے بھی بڑی پریشانی ہوگی کہ نمازیں پڑھ رہا ہے. جو نماز اس نیت اس کی بجاوری میں، کوئی جو آپ نے اس سے پہلے نظر کی تھی، قسم کھائی تھی، عہد کیا تھا کہ اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، اب میں 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں، اس گناہ کی پاداش میں وہ جو میں نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کی تھی. جس طرح انسان نظر کر کے کوئی چیز واجب کر لیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں نظر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کھانا سامنے رکھا اس کے اوپر، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے وہ بھی، لیکن نظریں اس قسم کی بھی کی جا سکتی ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو مثلا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں نماز کے لیے مثلا اذان کہوں گی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تسبیح حضرت زہرا 10 دفعہ مثلا پڑھوں گی. یہ سب مختلف نظر آپ کر سکتی ہیں، پھر ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. جب آپ کے اوپر یہ چیز واجب ہونے لگیں گی تو خود شیطان آپ کو مجبور کرے گا کہ اس کام کو نہ کرو. یہ آپ کر کے دیکھیے کہ اپنے یہ اسلامی مجاہدات کہلاتے ہیں. اس پہ حوزہ ہائے علمیہ میں نجف اور قم کے جو طالب علم ہیں وہاں پر بہت سی چیزوں کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک طریقہ کار یہی. یا مثلا جیسے وہ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ اگر کسی رات کو ہم نماز شب نہ پڑھیں، یہ پھر کفارات کی بحث میں بھی چیز آتی ہے لیکن ابھی اس کی طرف میں نہیں جا رہا، کہ اگر کسی رات کو مثلا میں نماز شب کے لیے نہ اٹھا، یا آپ سوچیں کہ اگر میں کسی رات کو نماز شب کے لیے نہیں اٹھی، نماز شب مجھ سے قضا ہو گئی، تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گی. یہ طالب علم عام طور پر اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2 3 دفعہ ہی ایسا ہو پاتا ہے بس، پھر اس کے بعد خود بخود وہ جو اگلے دن روزہ رکھنے کی جو پینلٹی اور ایک نفس کو اور زیادہ اپنے پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے، تو پھر انسان کا نفس اسے خود ہی اٹھا دیتا ہے کہ بھائی اٹھو اور نماز شب پڑھ لو، کیونکہ اگلے دن اس کے بعد اس سے بھی سخت مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ ایک ہے اس کے اندر باقاعدہ جو کہ جن پہ طالب علم بھی عمل کرتے ہیں، اور اپنی روحانیت کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو مستقل طور پر اپنے عرفان کو بڑھانے کے لیے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. دوسری سزا جو آپ اپنے نفس کو دے سکتی ہیں وہ یہ کہ اگر میں یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوا، یہ جھوٹ میں نے دوبارہ بولا، میں غیبت کی بہت عادی ہو گئی، دوبارہ مجھ سے ہوا، میں گانا سننے کی بہت عادی ہو گئی اور گانا میں نے دوبارہ سنا، تو میں اتنا صدقہ راہ خدا میں دوں گی جو میرے نفس پر شاق گزرے. ورنہ اگر مثلا آپ نیت کر لیں گے میں 54 راہ خدا میں دوں گی، تو آپ نے کہا کہ چلے بہت سارے کلے میں نے کرا کے رکھے ہوئے، دیتی رہوں گی 4 آنے. نہیں، ہر شخص کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق جتنا اس کے نفس پر شاخ گزرتا ہے وہ صدقہ دینا. مثلا ایک ایوریج جو ایک مڈل کلاس قسم کا جو گھرانہ ہوتا ہے، وہ ہر گناہ کے بدلے ایک دفعہ بھی غیبت ہو گئی اور 500 روپے دینے پڑ جائیں اس کو مثلا، تو 500 روپے بہرحال ایک بڑی رقم ہے، جس کی 15-20 ہزار روپے تنخواہ، 500 روپے ہر اگر ایک ایک گناہ کے بدلے وہ راہ خدا میں صدقہ دینے کے لیے اپنے اوپر واجب کر لے، تو خود بخود اس کا اسے دماغ میں فوراً زبان پہ غیبت آتے آتے رک جائے گی اور وہ روک لے گا، ارے اس کے نتیجے مجھے 500 روپے دینے پڑیں. یہ کچھ اسلامی سزاؤں کا ایک کانسیپٹ ہے جو انسان اپنے لیے تجویز کر سکتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے، آپ سوچیں گے بھائی اس طرح تو میری پوری جمع پونجی خرچ ہو جائے گی. نہیں خرچ ہوگی، 2-3 دفعہ کے بعد 1500 روپے خرچ ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گی. بڑا عجیب و غریب اس کے اندر ایک صلاحیت ہے اور اسلام نے اس کو ریکمینڈ بھی کیا. اسی طریقے سے مثلا آپ یہ بھی اپنے آپ کو کر سکتی ہیں کہ مثلا میں اگلے دن ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، 1 دن کے لیے 3 دن کے. اب یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہو گیا، اب شدید گرمیاں شروع ہونے والی، اس میں اگر ٹھنڈا پانی سوچیے کہ کتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں نے تو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اپنا فلاں گناہ کے نتیجے میں اگر میں نے یہ گناہ دوبارہ کیا مثلا، تو اس کی پاداش میں 3 دن تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. یا مثلا میں
تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹے تک کے لیے دھوپ میں کھڑی رہوں گی، لیکن یہ گھر میں نہ کیجیے ورنہ کہیں گے لوگ یہ کیا خپتی بننے کی باتیں ان کو مدرسے میں سکھائی جا رہی ہے. لیکن بہرحال یہ اگر کہیں یہ صورتحال نہ ہو تو ایسی ہلکے پھلکا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہ کوئی شور مچانے کی نوبت پیش آئے. اصل میں دیکھیے معمولی سی چیزیں ہیں لیکن اس سے ہم آخرت کو بچا رہے ہیں. جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے نا ہمارا تو اصل میں وہ بھی بہت اتنا کم ہو گیا ہے معیار کہ ذرا سا کوئی انسان دین پہ کچھ عمل کرنے لگتا ہے تو لوگ فوراً اسے ایکسٹریمسٹ کہنے لگتے ہیں. اس میں کون سا ایکسٹریمزم ہے؟ ایکسٹریم پہ تو ہم جا رہے ہیں گناہوں کے اندر. نیکیوں کی طرف کون سی نیکی ایسی کر رہے ہیں کہ ایک آدھ کوئی نیکی کر لی تو ایک دم سے ایکسٹریمسٹ شمار ہونے لگی؟ نہیں، ایسا نہیں. لیکن ہمیں اپنے آخرت کو بچانا ہے. شیطان ہمیں دھکیلے چلا جا رہا ہے گناہوں میں. کوئی گناہ کو ہمیں جب انشاءاللہ یہ گفتگو ختم ہوگی شاید اگلی کچھ کلاسز کے بعد فہرست گناہ نے کبیرہ پیش کروں گا. 100 گناہوں کی ایک فہرست ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے. 100 گناہوں کی ایک فہرست ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گی کہ ارے اس کو تو ہم بہت ہی معمولی گناہ سمجھتے تو یہ بھی گناہ کبیرہ نکلا جس پہ عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا. تو اس وقت احساس ہوگا. تو بہرحال میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ جو ہیں لیکن آپ کے نفس کو تکلیف ہوگی. اس سے آپ کو احساس ہوگا میں نے واقعی کوئی غلطی کر دی. اب ہم سارے پریویلیجز لے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ سارے کر رہے ہیں کیونکہ پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا. جیسے دیکھیے پچھلے انبیاء جو تھے ان کی جو امتیں تھیں، کوئی شخص اگر ایک گناہ کر لیتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا. ہمارے پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. گھر کے دروازے پر لکھا ہوا آ جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا. کوئی کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو کاٹنا پڑتا تھا، پاک نہیں ہو سکتا تھا. کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا تھا تو ایک مخصوص جگہ تھی کہ وہیں آ کر نماز پڑھو، کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا کہ کہیں پہ بھی چاہو تو نماز پڑھ سکتے ہو. ہاں گناہ ملے گا. اور دوسرے کہ آپ کو مثلا کفارے بھی دینا پڑ سکتے ہیں تو آپ کو دماغ میں ہوگا کہ ارے یہ تو مجھے ایک اور گناہ میرے ذمہ لازم آ رہا ہے اور یہ کفارہ بھی مجھ کے اوپر آ جائے گا. تو خود بخود آپ ایک آدھ دفعہ ہی ایسا ہوگا پھر آپ اپنے آپ کو روک لیں گے. یا مثلا آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ اگر مجھ سے یہ فلاں گناہ ہو گیا تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گی. اب پیٹ میں جب قل اللہ پڑھی جا رہی ہوگی آپ کہیں گے ایک تو میں تب پڑھ چکی تھی نماز فجر کے بعد ہو رہی تھی اب پڑھی جا رہی ہے. تو بہرحال اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے کاش میں گناہ نہ کرتی. کیونکہ دیکھیے گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ آسان گناہ نہ کرنا انتہائی آسان کام. اگر آپ دیکھیں واقعاً جنت کو لوگ کہتے ہیں کہ جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے. جنت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے. دوزخ کا معنی بہت مشکل. دیکھیے جنت کیا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو، بس یہ آپ کو کرنا ہے. اور چند ایک چیزیں ہیں کہ صرف بس سال میں پوری زندگی میں ایک دفعہ مثلا حج واجب ہے، رمضان میں فقط 1 مہینے کے روزے رکھنا ہوتے ہیں، خمس بھی نکالنا ہے تو فقط سال میں ایک دفعہ مثلا نکالنا ہوتا ہے. نمازیں بھی ہیں تو 5 نمازیں جو ہیں کتنی دیر لگے گی؟ مشکل سے 10 منٹ اس کے اندر لگتے ہیں. اس کے بعد جتنی اور چیزیں ساری نہ کرو نہ کرو نہ کرو. اس میں تو کچھ کرنے کو کہا ہی نہیں جا رہا. آپ کتنی آسانی سے جنت حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جہنم کمانے کے لیے بڑا محنت کرنا پڑتی، چوری کرنا پڑتی ہے، زبانوں کو ہلانا پڑتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے دوسروں کو، پھر خود بھی پٹنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں. تو کتنی ساری اس میں محنتیں. اس میں تو کچھ نہ کرنے پر آپ کو جنت مل رہی جو کہ بہت آسان ہے. تو مثلا میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گی. آپ واقعی دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ہی ایسا ہوگا اور آپ اس گناہ سے رک جائیں گے. پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کے اپنے زمانوں میں بھی بہت سارے نوجوان ان چیزوں پر عمل کرتے تھے. لوگوں نے آ کر اطلاع دی تھی پیغمبر کو کہ نوجوان نے یہ عرب کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر اپنی قمیض اتار کے اپنی کمر کو جلا رہا ہے اس گرم ریت سے. تو پیغمبر گئے تھے اور بہرحال اس سے پورا واقعہ ہے تفصیلی، اور پیغمبر نے اس کو تعریفی الفاظ کہے تھے کہ اس طرح سے اپنے نبوت کو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس آخرت اور جہنم کی اس آگ سے بچنے کے لیے اسی دنیا میں اپنے آپ کو میں سزا دے لوں کہ میں گناہوں کی طرف نہ جا سکوں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو چاہیے. جیسے کہ ایران کے صدر تھے محمد علی رجائی، شہید ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے
قسم کھائی ہے کہ اگر کبھی بھی اگر کسی نماز کا وقت آ چکا ہے اور اس نماز کو پڑھے بغیر اگر میں نے کھانا کھا لیا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. شہید صدر محمد علی رجائی وہ کہا کرتے تھے کہ میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. یعنی کبھی بھی نماز کا وقت آ چکا ہو، انسان پہلے کھانا کھا لے اور نماز کو مؤخر کرے. اس کا مطلب ہے کھانا کھانے کی اہمیت اس کی نگاہ میں زیادہ تھی اور نماز کی اہمیت کم تھی. تو جو ظاہر کم اہمیت کی چیز ہوتی ہے انسان اس کو بعد میں انجام دیتا ہے پرائیورٹی لسٹ میں. اس کا مطلب ہے کہ نماز بہت پیچھے. تو ان کا ایک طریقہ کار تھا. اس سے کیا ہوا، انہوں نے باقاعدہ نظر کر رکھی تھی اس چیز کہ اگر ایسا ہوا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. اس طرح سے اپنی روحانیت اور عرفان کو انسان بلند کرتا جائے. یہ ایک طریقہ تھا اپنے نفس کو کچھ سزائیں دینے کا. چھوٹی چھوٹی اس طرح کی سزائیں، غیر اسلامی سزائیں نہیں، صوفیہ کا طریقہ کے کار کی بات نہیں کر رہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ خود شریعت اسلام نے بھی کہ اگر کوئی شخص مثلا نماز عشاء جو ہے وہ اس کی قضا ہو جائے، نہ پڑھے تو وہ اگلے دن روزہ رکھے. بہت سے کفاروں کی بحثوں کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد اگلا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے طویل سجدہ. ٹھیک ہے، وہ شہید مطہری بھی کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے کوئی بھی وقت نہیں. ہر وقت ہم مجمع میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہر وقت جم میں غفیر میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور اگر اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ٹی وی کھول کر ایک لحاظ سے چینلوں پہ چینل بدل کر ہر وقت آوازیں، شور، فاسق و فاجر افراد کے چہروں کو دیکھنا. اور اس ٹی وی میں کبھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ روحانیت کو کون کون سی چیزیں کم کرتی ہیں. روایات میں مثلا کتنی چیزیں آئی ہیں کہ کنجوس کی شکل دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. کنجوس، بخیل جو ہوتا ہے، یعنی جب آپ کا دل سخت ہوگا تو آپ گناہ زیادہ کریں. اسی طریقے سے جتنے بھی فاسق و فاجر و بدکار افراد، آپ کو خود پتہ ہے ان لوگوں کے کیریکٹر جو ٹی وی پر گھنٹوں آتے ہیں، آپ گھنٹوں بیٹھ کے ان کے انٹرویوز سنتی ہیں، جتنی دیر آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں اتنی مسلسل آپ کی روحانیت میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. مسلسل روحانیت کم ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ روزانہ کی دیکھ لیں اور پھر پوری زندگی دیکھ لیں تو روحانیت کتنے لوور لیول پہ آ جاتی ہے. عام طور پر ہم جو گھر کے اندر عام بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ عام بات چیت، یعنی ابھی میں گناہ والی بات چیت کو نہیں کہہ رہا کہ مثلا ہم بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی اور جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تو سوچیے کیا ہوگا. صرف مباح باتیں، جب باقاعدہ جو ہمارے مستحب کفاروں کی ایک فہرست ہے، اس میں میں انشاءاللہ کبھی اور آپ کو لکھوا دوں گا، ورنہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب بھی انسان کسی محفل سے اٹھنے لگے، یعنی محفل برخاست تو ہم آپ سہیلیوں سے مل لیں گے، اٹھ کے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، تو عام جو گفتگو آپ وہاں پر کرتی ہیں اپنی سہیلیوں سے، اس سے جو روحانیت میں کمی واقع ہوتی ہے، اس محفل کے اختتام پر ایک قرآن کی ایک آیت پڑھنا مستحب ہے دعا کے طور پر. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ، ایک صرف بیچ میں بات آ رہی ہے. تو جیسے ہی آپ اس آیت کو پڑھیں گی وہ تمام پچھلی روحانیت جو اس گفتگو میں کم ہوئی ہے، اس روحانیت کا یہ چیز جا کر کفارہ بن جائے گی اور آپ کی وہ روحانیت کو واپس لے آئے گی. تو سوچیے کہ عام مباحات کے باتوں کے اندر یہ کفارہ اس کا ہے، تو ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے ہماری روحانیت کہاں چلی جاتی ہوگی. تو جتنی دیر آپ ان فاسق و فاجر و بدکار افراد کے چہرے، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی حسین اور خوبصورت کیوں نہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کو دیکھنے سے مسلسل روحانیت کم ہوتی ہے. اور روحانیت جب کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ملائکہ آسمانی جو ہمارے نفس کے اندر نگہبان ہیں ہمارے نفس کے، وہ اپنے مورچے چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اور ان مورچوں کے اوپر شیاطین آ کر قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور شیاطین کا قبضہ جتنا زیادہ ان نفس انسانی کے مورچوں پر ہوگا اتنا ہی آپ کو گناہوں کی طرف زیادہ لے کر جائیں گے. تو اتنی ایسی چیزیں ہیں یہ. تو ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں. شہید مطہری کہتے تھے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم، علماء کے لیے خاص طور پر 1 گھنٹہ، ورنہ ایک عام شخص جو ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ خلوت میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے ضرور نکالیں. اگر آپ نے اپنے اس کو کوئی وقت نہیں دیا اور ہر وقت جم غفیر میں رہنا پسند کیا تو آپ کی مسلسل روحانیت کم ہوتی جائے گی. اکیلے کمرہ ہو، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں. آئمہ کی جو مختلف دعائیں اور مناجاتیں ہیں وہ اس اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں، اس خلوت کی تو ایک طویل سجدہ باقاعدہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کچھ ایسا ایک نماز کی کوئی ایسی جگہ مقرر کرے جہاں ایک بس ہر وقت یہ ایسا نہ ہو کہ
جانماز فولڈ ہو کے کہیں الماری کے اوپر کہیں رکھی ہوئی، آپ پورا نیچے اتاریں گے اس کو، پھر اسے انفولڈ کریں گے اور اس کے بعد سجدہ گاہ نکالیں گے، اتنا ٹائم لگے گا جیسے ہمارے یہاں قرآن کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن وہ اوپر 2 چھتی پہ سیڑھی لگا کے اتارنا پڑتا ہے نیچے، اس کے بعد جزدان کے اتنے سارے لپیٹے ہوتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو سے وہیں رہنے دو. یہ ہر وقت ہینڈی ہونا چاہیے. بلکہ تربیت اولاد کے جو طریقے ہیں اس میں گھر میں جتنے افراد ہیں، مثلا جتنے افراد ہیں کہ ان سب کے پاس الگ الگ موبائل فون نہیں ہوتے. ہر شخص کا قرآن الگ ہونا چاہیے، ہر شخص کی مفاتی الگ ہونی چاہیے، ہر شخص کی توضیح المسائل الگ ہونی چاہیے. گھر میں اگر 5 افراد رہتے ہیں تو 5 قرآن، 5 مفاتی، 5 صحیفہ کاملہ اور 5 توضیح المسائل اور 5 اس طرح کی سب چیزیں ہونی چاہیے. مثلا آپ کہاں ایک دوسرے کا ٹوتھ برش آپ استعمال کرتی ہیں، کہاں ایک دوسرے کا تولیہ آپ استعمال کرتی ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی کہ آپ اپنے مطابق ان پیجز کو موڑیں، کون سی دعائیں آپ پڑھنے کی عادی ہیں اس پہ نشان لگائیں، اپنے فٹ نوٹس اس کے اوپر کوئی چیز لکھنا چاہیں اپنے معمولات زندگی کے اندر. تو یہ سب چیزیں تو اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بھی ضرور بنائیے جہاں آپ بس ادھر خدا کی کوئی نعمت یاد آئی اور ادھر ایک سجدہ بے اختیار. ایک آپ مثلا ائمہ کی اپنی سیرت میں ملتا ہے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ امام سواری کے اوپر جا رہے ہیں اپنے اونٹ پر یا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، اور بازار میں پہنچے اور ایک دم سے گھوڑے کو اپنے روکا، اپنی سواری کو روکا، نیچے اترے، کنارے پر گئے، وہاں جا کے ایک سجدہ کیا. لوگ کو حیران رکھے کہ مولا کہا کہ نہیں مجھے ایک نعمت پروردگار یاد آ گئی تھی. تو جب بھی نعمت پروردگار یاد آئے، جب بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ یا تو اس طرح سے سجدہ کرو یا اس طرح سے سجدہ کا اگر موقع نہ ملے تو اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے گال کو رکھ دو، جس طرح سے انسان سجدہ کرتا. اپنے گال کو اپنے ہاتھ کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر رکھ کے اور ذکر سجدہ پڑھ لو، تو وہ تمہارا ایک سجدہ جو تمہیں پروردگار کی کوئی بھی نعمت یاد آئی. تو ہر وقت سجدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ آج کل کا جو ماحول اور معاشرہ ہے اس میں خاص طور پر خواتین کہاں ایسا کریں گی، تو وہ اس طرح سے اس سجدے شکر کو انجام دے سکتی. تو ایک گھر میں اگر کوئی ایسا ایک طویل سجدہ، دیکھیے باقاعدہ اس کی دلیل ہے کہ انسان پروردگار سے قریب کا، قرآن کی آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور پروردگار کے قریب ہو جاؤ. پروردگار کے جتنا آپ قریب ہوں گے اتنے شیاطین سے دور ہوں گے. جتنا انسان خدا کے نزدیک آئے گا اتنا شیطان دور ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی گناہوں سے دوری بڑھتی چلی جائے گی. اچھا اگر آپ وہ ذکر یونسیہ سجدے کے اندر پڑھیں گے تو خود بخود طویل سجدہ بھی اس کے اندر آ گیا. لیکن اگر ذکر یونسیہ نہیں بھی پڑھ رہی ہیں، کبھی بھی کوئی نعمت آئے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے چلے گا. انسان جتنے زیادہ مختلف مقامات پر سجدہ کرتا جائے گا وہ تمام جگہیں قیامت کے دن گواہی کے لیے پہنچیں گی. کون کون سے تقریباً 11-12 گواہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی کے لیے ہوں گے. قرآن کے اندر اس کی کتنی نظیریں ہیں، احادیث کے اندر کتنی، اس میں ایک وہ مقام بھی ہے جہاں وہ سجدہ کیا کرتا. جب بھی اپنی جو جگہ ہے کوشش کریں کہ زیادہ تر ادھر ادھر نمازیں زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. کوئی ایک جگہ بھی بنا لیں جہاں زیادہ تر نمازیں پڑھیں، لیکن کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں. یہ سب گواہیاں میدان قیامت میں اکٹھی ہوں گی کہ پروردگار اس نے تیرے لیے سجدے کیے ہیں اور یہ سب ہماری شفاعت کروائیں گی. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. حجابات چاک ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا انسان سجدہ کرتا ہے اتنے حجابات چاک ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں جب بھی کوئی نعمت آئے فوراً شکر پروردگار انجام دیں، اور کوئی ایک وقت ایسا دن میں ضرور نکالیں جس میں ایک طویل سجدہ انجام دیں. طویل سجدہ انجام دینے سے آپ خدا کے قریب ہوں گے اور شیطان خود بخود آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اس کے بعد ایک چیز کی اہمیت سب سے زیادہ، چاہے آپ ان تمام چیزوں پر عمل کر ڈالیں جتنے میں بتا رہا ہوں آپ، لیکن اگر کہیں سے بھی مال حرام آپ کے اندر پہنچ گیا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر ایک انسان بس یہ سوچیے کہ اس کے بیکار قسم کا خیال ہی ہوگا اس بات کو کہ وہ سوچنا بھی کہ میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہوں. امام نے یہی تو کہا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو گئے کہ میری باتیں تم پر اثر یوں نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو انسان پر واعظ و نصیحت بھی پھر اثر نہیں کرتی اگر اس کا پیٹ حرام سے بھرا رہے. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں مال مشکوک سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. مال حرام تو رہی ایک طرف چیز. دیکھیے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں علامہ ہلی. علامہ ہلی بھی بچپنے کے زمانے میں ہی
مجتہد ہو گئے تھے، اور بہت کم ایسے ہمارے مجتہدین گزرے ہیں جو کہ بچپن نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے۔ اسی میں علامہ حلی کے بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا، لقب تھا فخر المحققین، محقق لوگوں کے لیے فخر کا باعث۔ لیکن اب یہ قوم کی بدقسمتی کہ ایسا جینیس جو نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گیا تھا، قوم نے ایسی ناقدری کی کہ ان کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا، اتنا پاکیزہ اور لطیف نفس رکھتے تھے کہ برداشت نہیں کر سکے، اپنا امامہ اتار کے زمین پر پھینکا، اور اس کے بعد کہاں چلے گئے آج تک فخر المحققین کا پتہ نہیں چلا علامہ حلی کے بیٹے کو۔ علامہ حلی وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد میری نامکمل کتابوں کو میرا بیٹا یہ مکمل کرے گا۔ سوچیے کتنا بیٹا کتنا جینیس ہوگا جو علامہ حلی ان پہ اتنا اعتبار کرتے تھے۔ اچھا، اب نابالغیت کے زمانے مجتہد ہو گئے تھے فخر المحققین، لوگوں نے کہا جب اتنا علم ان کے پاس آ گیا تو ان سے کہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں کچھ واضح و نصیحت ارشاد فرمائیں، کوئی درس دیں ہمیں۔ نابالغ تھے لیکن ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، جیسے ممبر پہ بیٹھے چیخ ماری اور اترتے ہوئے بھاگ گئے، وہاں سے بھاگ گئے اتر کر۔ علامہ حلی گھر گئے، بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ بابا میں کیا کروں، جب میں ممبر پہ بیٹھا تو میں دیکھا کہ کوئی سامنے میرے کتا بیٹھا ہوا ہے، کوئی سور بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، دہشت زدہ میں ہو گیا۔ یعنی انسان کی معنوی شکلیں نظر آنے لگیں جو اس کی خباثتیں ہوتی ہیں، ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں درس میں آ کے۔ علامہ حلی نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اس طرح تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا معاشرے کے اندر، اس کی روحانیت کو کم کیا جائے۔ علامہ حلی نے کیا طریقہ کار کیا؟ اپنے مقلدوں سے آ کر کہا کہ تم سب لوگ ایک ایک دن میرے بیٹے کی اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کرو۔ مختلف گھروں میں کھانے پر فخر المحققین گئے، اور اس کے بعد جب ممبر میں بیٹھے تو ہر شخص کی شکل ویسی نظر آ رہی تھی جیسی کہ سامنے نظر آتی عام حالات، معنوی شکلیں سب غائب ہو گئی، روحانیت میں کمی واقع ہو گئی۔ جبکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ کوئی مال حرام ضروری نہیں کہ ہو، لیکن مال مشکوک کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے۔ مثلا خمس واجب تھا، خمس نہیں نکالا، حق زہرا اور حق سادات اپنی گردن کے اوپر لے کے رکھا، مقروض رہے، کسی اور کا حق کھا گئے، ایک لحاظ سے کسی اور کا حق کھا گئے، تو کیا ہوگا کہ مال حرام اندر گیا، خود بخود روحانیت کم ہو گئی، شیاطین کے مورچے جو قویتر ہوتے چلے گئے۔ تو اس طرح سے علامہ حلی نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کیا کہ دماغ میں یہی تھا کہ اس کی روحانیت کو کم کرنا پڑے گا معاشرے کے اعتبار سے، ورنہ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا، ہر روزانہ اس کو ایسی شکلیں نظر آئیں گی۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو مشکوک چیز کے جب یہ اثرات ہوں گے تو حرام چیزوں کے کتنے اثرات ہوں گے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی علماء کہتے ہیں کہ مائیں بچے کی پیدائش کے 40 روز تک غسل بھی نہیں کرتی، جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں 10 روز سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے یہ معاملہ، اور اس کے بعد نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں بچے کی پیدائش کے، لیکن کیا ہے کہ عورتیں 40 روز تک، تو بچے کو پیدائش کے بعد جو پہلا پیغام ماں کی طرف سے ملتا ہے وہ بے نمازی ہونے کا ملتا ہے۔ ابھی کیسے نمازوں کی طرف آئے گا؟ اس کی تو بچپن سے اس کو پہلا پیغام ہی، بلکہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے رمضان کے روزے وہ رکھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں کہیں کمزوری نہ ہو جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، جبکہ اس میں بلکہ انسان اوور نیوٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ انڈر جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، اس کے اندر اوور ہی والی بات ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر اتنا صبح اٹھ کے کوئی کتنا کیسے کھاتا ہے، صبح اٹھ کے پراٹھے بھی کھائے جا رہے ہیں اور سب کچھ، پھر صرف درمیان میں تھوڑا سا دوپہر کا ایک وقفہ ہوتا ہے، اور رات کے بجائے آپ شام کے وقت ہی افطار کر لیتے ہیں، اور وہ بھی اتنا، اور اس کے بعد پھر رات کے وقت ایک الگ سے بھی کھانا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، تو 3 دفعہ دن میں۔ تو اس میں کہاں کون سی کمی واقع ہو رہی ہے اس عورت کو کہ یہ روزے چھوڑ رہی ہے اپنے اس طرح سے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ شکم مادر سے ہی اس کو واجبات کے ترک کا پیغام ملتا ہے، حرام کاموں کی انجام دہی کا پیغام ملتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال پھر اس کا نتیجہ لازمی اس صورت میں ہوگا کہ والدین بعد میں پریشان پھریں گے، مولاناؤں کے پاس جائیں گے، عالموں کے پاس جائیں گے، اپنی پرابلمس لے کر جائیں گے، دیکھیے سنتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، فلاں چیز ہے اور نافرمان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو صورتحال برداشت کرنا تھی، آپ نے اس کو شروع سے اس کی پرورش ہی اسی طرح سے کی، پیدائش کے بعد سے پیغامات ہی اس کو اس طرح سے ملے کہ اس کو آخر اس طرح کا بننا ہی تھا۔ تو باپ بھی اگر ایسی کوئی چیز مال حرام گھر میں لا رہا، مثلا بہت ساری ایسی نوکریاں ہیں، جیسے کہ میں واضح اس میں بہت سے ایک دم سے ہنگامہ مچ جاتا ہے بعض اوقات، اور آپ کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ گھر میں جا کے کوئی اس طرح سے کہ آج آپ نے بات سنی
اور فوراً گھر جا کے یعنی آہستہ آہستہ گھر والوں کو کوشش کریں کہ تبدیل کرنے کی. مثلا میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, مسائل نہیں بتا رہا. مثلا جتنے بھی بینکس ہیں جو کہ سودی شعبے ہیں ان کی نوکری کرنا حرام ہے, اور خاص طور پر جتنے پرائیویٹ بینک ہیں اس میں جتنا سودی کام کر رہے ہیں اتنی مقدار کے برابر تو وہ مال حرام ہے, وہ لے ہی نہیں سکتے اپنی تنخواہ کا, بلکہ واپس کرنا پڑے گا بینک کو, استعمال کر ہی نہیں سکتے. وہ حرام مال ہے جو آپ گھر میں, یہ باقاعدہ تمام مجتہدین کے فتاوے ہیں. کوئی ایک ایکسیپشن بھی مجھے کسی ایسے مجتہدین کی نہیں ملی کہ باقاعدہ ہمارے ایک دوست تھے جو بینک میں ایک بڑے اونچے عہدے پر ہیں, باقاعدہ اس کام کے لیے فقط خوف خدا رکھتے ہیں. ایران تک گئے, آیت اللہ بہجت سے ملے, مجتہدین سے پرسنلی ملے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے, اتنے بڑے عہدے پہ انسان پہنچ جاتا ہے, کتنے اس کو پریولیجز حاصل ہو جاتے ہیں بینک سے, بہت ساری چیزیں. انہوں نے کہا کہ سب جگہ سے یہ جواب ملا کہ کوئی سودی شعبے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, صرف چند ایک ہی جاب شاید سیکورٹی گارڈ کی جائز ہو جائے گی, چائے بنانے والے کی جائز ہو جائے گی, یا دو ایک اس طرح کی چیزیں صرف اس کے اندر جائز ہو سکتی ہیں, یا کمپیوٹر وغیرہ کو جو لوگ ٹھیک کرتے ہیں صرف ان کی. باقی جتنے بھی ہیں جس کے اندر چاہے وہ ایک میز سے سودی کاغذ اٹھا کے دوسری میز پر ہی کیوں نہ لے جا کے رکھنا ہو, وہ بھی اس کے اندر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. نہیں ابھی تو میں دیکھیے بینکنگ کے مسئلے نہیں بتا رہا ہوں, تو میں صرف ایک کسی مثال کے طور پر کہ مال حرام ہمارے اندر نہ آ جائے. بینکنگ کے مسئلے بالکل الگ, کہ کون سی اسکیمیں جائز ہیں, کون سی حرام ہے, اور نہیں ابھی میں لون اور یہ تو پورے الگ احکام ہے نا, کہ کون سے بینک سے لون لینا, پرائیویٹ بینک سے کہ کافر بینک سے کہ مکس بینک سے. آپ اطمینان رکھیے, کیونکہ اگر میں مختصر بات بتاؤں گا تو کنفیوژن ہو جائے گا, آپ لوگوں کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو تھوڑا بینکنگ کے مسائل آنے کا ذرا انتظار کر لیں. اور موضوع بھی یہ نہیں ہے, میرا موضوع فی الحال یہ ہے کہ آپ کو احساس دلاؤں کہ کوئی ایسی چیز آپ کو صرف متوجہ ہونا ہے. گھر میں جو افراد والد ہیں, بھائی ہیں, شوہر ہیں, یہ کوئی ایسے کسی اس کے اندر گرفتار تو نہیں ہو رہے ہیں. کوئی ایسا بزنس میں کب خمس نکالنا ہوتا ہے, دکان میں مال پڑا ہوا ہے اس کو خمس دینا ہے یا نہیں دینا, کریڈٹ پہ مال لیا ہوا اس کا مسئلہ کیا ہے. کتنی ایسی چیزیں لوگوں نے اسکیموں کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے, وہ حلال اسکیمیں بھی ہیں کہ حرام اسکیمیں ہیں, کون سی اسکیم میں جائز ہے, کون سی حرام ہے, کون سے کب پرائز بانڈ لے سکتے ہیں, مثلا کب نہیں لے سکتے, یا کون سے پرائیویٹ جابس کے کیا احکامات ہوتے ہیں. لوگ مثلا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ سبمٹ کر کے اور پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ اداروں سے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں حرام شامل ہو جاتا ہے غذاؤں میں. اور جب ایک عالم نے تو باقاعدہ, بلکہ ایک عالم تو نہیں, ایک صاحب معرفت ایک شخص نے, کہ اگر کبھی مال مشکوک بھی میرے اندر چلا جاتا ہے تو خود بخود گناہ کے دائیں میرے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں. دل چاہتا ہے یہ گناہ کر لوں, دل چاہتا ہے وہ گناہ کر لوں, دل چاہتا ہے وہ گناہ کر لوں. یعنی کہیں سے بھی یہ جو ہمارے اندر بار بار گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے, چاہے وہ ہم براہ راست بھی ہم جو ہے وہ مثلا ابھی ہم کما نہیں رہے, ہمارے والد کما رہے ہیں, وہ خرچہ جو ہے وہ ہمارا اٹھا رہے ہیں, بھائی کما رہے ہیں وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں, لیکن آپ کی روحانیت ضرور اس سے افیکٹ ہوگی. مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانے میں زہر ملا ہو, لیکن جب زہر آپ کے اندر پہنچ جائے گا تو اثرات تو ویسے ہی دکھائے گا. وہ یہ تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو زہر اپنے اثر کو چھوڑ دے گا. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں, خاص طور پر خمس کا جو معاملہ ہے, اپنے خمس کے مسئلے کو کن چیزوں کے اوپر سال ہو گیا ہے, کون سے کپڑوں کے اوپر خمس دینا ہے, کون سے پلاٹ کے اوپر خمس دینا ہے, کس چیز کو کیا کرنا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو علل خصوص دماغوں کے اندر اپنے رکھنی اور متوجہ رہنا ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز نہیں. بس آپ جب کو بھی ایسا موقع پیش آ جائے اور آپ متوجہ ہوں گے, علماء سے آپ استفسار کریں کہ کہیں اس کے اندر کوئی حرام تو نہیں ہو رہا, کسی اسکیم میں پیسہ لگایا ہوا ہے, کب جائز ہے کب حرام ہے, کون سے بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, کون سے میں نہیں کھول سکتے, کس بینک کا پروفٹ لینا جائز ہے, کس کا حرام ہے, کب لون لے سکتے ہیں, کب نہیں لے سکتے ہیں, لون کو واپس کرتے وقت کی نیت کیا ہوگی, اکاؤنٹ کھولتے وقت کی نیت کیا ہونی چاہیے, بینک سے پیسہ جو جس وقت ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اور کیش نکلوا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا نیت ہونی چاہیے. یہ بھی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی مبہم اس وقت ہو رہی ہیں آپ کے لیے, کیونکہ آپ کا بالکل گروپ نیا ہے, یہ مسائل آپ نے سنے ہوئے نہیں ہیں, تو ابھی آپ کو بہت پریشانی ہو رہی ہوگی. لیکن جیسے جیسے آپ سنتی جائیں گی مسائل شرعیہ بالکل مسئلہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میں نے مال حرام کے تمام ذرائع اس طرح سے, یعنی کہیں پہ بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. بات یاد رکھیں, ہر جگہ پہ اسلامی آلٹرنیٹ موجود ہیں آپ کے پاس. کوئی ایک حرام اسکیم جو ہوگی
یہ نہیں کہ بھائی اس سے حرام اسکیم کے اندر ہی صرف پیسہ مل سکتا ہے اور کسی جگہ سے حلال ذریعہ نہیں ہے. نہیں, حلال ذرائع آپ کے پاس بے تحاشا پروردگار نے مہیا کیے ہوئے ہیں, وہاں سے آپ اس مال حلال کو حاصل کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آپ دیکھتی ہیں, مثلا مجلسوں میں آپ گئیں, آپ نے جوتے باہر اپنے چپل اتار دیے, اور اس کے بعد لوگ اکثر جو ہے نا آتے ہیں ان چپلوں کو کچلتے ہوئے. کبھی آپ پسند کریں گے کہ آپ کی جو چپلیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے نئی خریدی ہیں, کچھ ہے آپ کو کتنا گھر میں بھی سنبھال کے اسے رکھتی ہیں, اور لوگ گندے پاؤں چپلیں اس کے اوپر لیتے ہوئے آپ کے چپلوں کو کچلتے ہوئے مثلا جائیں, آپ کے جوتوں کے ساتھ ایسا کریں, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو مال حرام یعنی یہ تصرف ہو جاتا ہے کسی اور کے جو ہے مال میں. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مثلا بھاوج نے گھر میں فریج میں کھانا پکا کے رکھا, آپ گئیں, آپ نے بھی چپکے سے مثلا نکال کے اس میں سے استعمال کر لیا, وہاں سے اجازت ہونی چاہیے اس سلسلے میں. لیکن یہ کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو سب چلتا ہے, گئے مثلا مونگ پھلی کی دکان پہ اور اٹھا کے ایک مونگ پھلی جو اٹھا کے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے کھانی شروع کر دی, یہ سب چیزیں یہ نہیں, مختلف ذرائع سے ہمارے اندر حرام چلا نہ جائے. یہ تمام چیزیں ایسی. جب امام خمینی عراق میں جلا وطن تھے, تو امام خمینی ایک جگہ پہ وہ پڑھانے آتے تھے نماز. تو بہت سے علماء پہلے سے اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ وہاں پہ دریاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھیں, تو علماء اپنی عبائیں جو ہیں وہ زمین پہ بچھا دیتے تھے, عبائیں. اب امام خمینی مسجد میں آ جاتے تھے, لیکن آگے مصلی تک آنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے. کہیں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں کسی عالم کی عبا آگے, اس کے اوپر پاؤں کیسے رکھیں, پھر اپنے صف کو بدلتے تھے, کسی اور صف میں جاتے تھے, وہاں کسی کی عبا آ رہی ہے, پھر بچتے بچاتے جا رہے ہیں, بہت دیر میں پہنچتے تھے. کسی کے مال پہ ایسا تصرف کیسے کریں؟ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا تو یہاں پہ مرحوم مولانا اسد علی شجاعتی صاحب یہاں پر گلشن عباس کی ایک مسجد ہے, اس میں جو ہے امامت بھی کرتے تھے, انتہائی متقی پرہیزگار عالم دین تھے. انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی اس زمانے میں چھوٹا تھا, ان کی بہرحال مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ امام خمینی جب کبھی درس کے لیے آتے تھے تو جو ظاہر سب لوگوں کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں, سب کی چپلیں زمین پہ بکھری ہوتی تھیں. زمین پر بیٹھ کر چپلوں کو ہاتھ سے ہٹا کے اپنا راستہ بناتے تھے, کسی کی چپلوں پہ پاؤں رکھ کے نہیں جاؤں میں, اتنی احتیاط کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے, کہ انسان کسی کے مال میں تصرف نہ کرے, کسی حرام کوئی پیسہ اس کے جسم کے اندر نہ چلا جائے, کیونکہ جب یہ ہمارے حرام اندر جاتا ہے تو نافرمانی خدا پر ابھارتا ہے. گناہوں کے بار بار جذبے پیدا ہوتے ہیں, میں یہ گناہ کر لوں, وہ گناہ کر لوں, وہ گناہ کر لوں. بلکہ ایک لقمہ مال حرام کا جسم میں چلا جائے تو 40 روز تک گناہوں کے دائی اور جذبے پیدا کرتا ہے, صرف ایک لقمہ. تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو مال مشکوک کی بات تھی کہ روحانیت اتنی کم کر دی تھی فخر المحققین کے اندر کہ پھر ان کو عام شکلیں نظر آنے لگی تھی. تو صریحاً مال حرام جائے تو کتنی روحانیت کم کر دے گا ہماری. تو بہت متوجہ رہیے, ایک دم سے کوئی دھماکہ گھر میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی جگہ ایسا کچھ ہو تو آپ نا بہت آہستگی کے ساتھ آلٹرنیٹ معلوم کرتے ہوئے, سوچتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے, لوگوں کو احساس دلاتے ہوئے پھر کوئی معاشرے کے اندر کام کریں. ایک دم سے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں مثلا ہلدی کی گرہ لگ گئی تھی تو وہ پنساری بن بیٹھا تھا. ہم ایک لے آئے کوئی چھوٹی سی چیزیں اٹھا کے سوچ رہے ہیں کہ پورا سپر اسٹور ہم اس سے کھول لیں, یہ تو ممکن نہیں ہے نا. تو بہرحال ایک تھوڑی سی معلومات حاصل کی اور ایک دم سے معاشرے کے اندر چلے گئے, اور آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ادھر ادھر کی کوئی معلومات ہی نہیں. اس نے 2 سوال بھائی نے آپ سے کر لیے بینک سے متعلق, تو آپ کو کوئی جواب آتا ہی نہیں, تو آپ کی بات کی اثر پذیری کم ہو جائے گی. پہلے مکمل معلومات حاصل کر لیں اور پھر آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ پھر صورتحال بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور جو طریقہ, یہ جو اس سے پہلے طریقہ تھا وہ مال حرام اور مال مشکوک سے اپنے آپ کو بچانا اور مکمل اس بات کی نگہداری کرنا کہ ہمارے اندر کوئی مال حرام نہ چلا جائے. اچھا, تو اپنا محاسبہ کرنا. محاسبہ دیکھیے, محاسبہ خاص طور پر سوتے وقت نہیں کہا جاتا کتنا, کہ جب بھی انسان سونے لگے تو دن بھر کے اپنی جتنی بھی چیزیں اس کی ہوئی ہیں ان سب کو دماغ میں لے کر آئے کہ آج میں نے کون کون سے حرام کیے, کون کون سے آج میں نے گناہ کیے, سب کو دماغ میں لے کر آئے. بلکہ کسی جگہ ہو سکے تو اپنی کوئی ایسی کوڈ ورڈ میں کوئی اپنی ڈائری بنائے کہ آج, بہت عرصے پہلے میں نے ذاتی طور پر ایک وہ بنایا تھا
گناہ کبیرہ کا ایک چارٹ عام طور پر جو اپنے دوست احباب ہیں ان کو بھی دیا تھا، تو اس میں سارے گناہ ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے تھے. اس کے سامنے دنوں کے نام تھے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پھر اس کے بعد پھر پیر، اور روزانہ ہر گناہ. اور یہ دیکھیں گے آج میں نے غیبتیں کتنی کی، 5 کی ہیں، 5 لکھ دیں. جھوٹ کتنے بولے، سوچیں گے آج فلاں فلاں مقام پہ 3 جھوٹ بول دیے تھے میں نے. پھر اس کے بعد اور اس طرح سے کر کے کیلکولیٹ کریں، پھر آخر میں پورے دن کا حساب کریں سونے سے پہلے. صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں اور فوراً تو پتہ چلا آج 40 گناہ کبیرہ ہوئے، آج 30 گناہ کبیرہ ہوئے، آج 50 گناہ کبیرہ ہوئے. اور ہر گناہ ایسا ہے کہ جو کہ اکیلا ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. گناہ کبیرہ کے معنی یہی ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا جو سبب بنے اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ اور تعریفیں بھی جو اپنے مقام پر آئیں گی، لیکن بہرحال یہ تو انسان اگر روزانہ اپنا محاسبہ کر لے، خواہ زبانی کیوں نہ کرے. مثلا سونے سے پہلے، مثلا کوئی عورت اگر جیسے بے پردہ رہنے کی عادی، اسے پتہ ہے کہ میں کل پھر بھی میرا ہے کہ میں آفس جانا ہے مجھے، میں ابھی فی الحال پردہ میرا کرنے کا خدا نخواستہ کوئی پروگرام نہیں ہے، لیکن وہ سونے سے پہلے ضرور کہے کہ پروردگار یہ حرام ہے اور گناہ ہے، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو ہی کوئی سبیل پیدا کر دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں. چاہے زبانی ہی محاسبہ کیوں نہ صحیح، زبانی ہی محاسبہ کر. اور وہ بھی میں نے آپ کو سامنے روایت پیش کی تھی کہ جو شخص اپنا محاسبہ ایک دفعہ کر لے تو 2 دفعہ خدا کسی کا بھی محاسبہ نہیں کرتا. جو اگر یہیں اپنا حساب صاف کر کے چلا جائے، میدان قیامت میں سے کچھ حساب نہیں دینا. آپ نے اپنا حساب یہیں صحیح کر لیا، آپ نے اپنے قضا واجبات یہیں اتار لی، اپنے نفس کا خود حساب کرنے لگا. آپ نے کہا کہ میں اب تک خمس نہیں دیا، خمس کیسے دوں، حساب کتاب کیا، آپ نے عالم کے پاس گئے، اس سے رقم طے کی، خمس کا حساب ہو گیا، نمازیں پڑھنا، قضا ادا کرنی شروع کر دیں، رد مظالم نکالنے شروع کر دی، کسی کے پیسے مجھ پر رہ نہ گئے ہوں وغیرہ وغیرہ. یہیں پورا حساب صاف. اب کوئی آپ کے لیے عدالت نہیں لگائی جائے گی، وہاں پر کوئی میزان میں اعمال نہیں تولے جائیں گے آپ کے. بالکل آپ آزاد، بالکل ادھر مرے اور دوسرا قدم جنت میں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے خود اپنے احتساب کو کرنے کا. خود احتسابی یہ بہت بڑی چیز ہے، خود زبانی طور پر ہی کیوں نہ صحیح. تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ مثلا اپنے خود احتسابی کے اندر اپنی قضا نمازیں ہیں، اپنے قضا روزے ہیں، ان کا حساب کتاب کرنا ہے کہ ان کے اموال. مثلا کبھی کبھار آپ ایسا بھی کیا کیجئے کہ میرے تو اپنا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کبھی ایسا بھی کریں کہ مثلا اپنی الماری کو آپ ہر 3 سے 4 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کیا کچھ اس کے اندر جمع نہیں. بہت سے کپڑے ایسے ہیں جو آپ پہنتی نہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کے پہننے کی نوبت نہیں ہے اور نہ آئندہ کبھی پہننے کا مثلا امکان نظر آ رہا ہے، چھوٹے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. آپ باقاعدہ اس کو ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد انسان بہت ساری اس طرح کی فضول چیزیں الماریوں کے اندر بھر کے رکھتا ہے، تو یہ صدقے کے طور پر بھی استعمال ہوں گے. خود ہمارے ابھی کچھ دن بعد آپ کی شاید کلاس لیں گے مولانا شہریار آپ بھی، کہ کبھی ایسے بہت سے دیکھیں کپڑے ایسے ہیں جیسے جن عورتوں کی شادی ہو گئی اور ان کے جو شادی میں جو انہوں نے اپنے کپڑے پہنے تھے وہ عام طور پر صرف دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ بار بار کہاں اس طرح سے وہ پہنتی ہیں مختلف تقریبات میں. اب آپ یہ بہت ساری ایسی غریب لڑکیاں ہیں کہ جن کی شادیوں میں اتنے مہنگے وہ جو عروسی جو جوڑا ہوتا ہے کتنی زیادہ اس کی مالیت ہو گئی. آپ صدقے کی نیت سے دے دیں کسی اور کے کام آ جائے، نہیں اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، وہ خراب ہونے لگتا ہے، اس کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں، سوراخ ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ رکھا رہتا ہے کہ مثلا اس کے اندر نہ جانے کس بیماری کی دوا ہے وہ جو اس کے اندر پڑا سڑ رہا ہے سوٹ کیس کے اندر. تو اس کے کام آنا چاہیے نا، کسی کے کام آ جائے. خود آپ کی اپنی جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے دوام اور گھریلو تمام ناچاقیوں سے بچانے کی نیت سے کہ آپ اس لحاظ سے صدقہ کر دیں اس جوڑے کو، ان تمام کپڑوں کو کچھ عرصے کے بعد اس طرح سے نکالتی چلی جائیں تو بہت آپ کو خود دیکھیں گے کہ بہت فائدہ ہوگا. اور یہ اپنا احتساب خود کریں. چیزیں لوگوں کا ہاں پھر میں بیان یہ کر رہا تھا اس میں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو کھولیں گے، ارے یہ تو فلاں کی کتاب تھی، یہ فلاں کی چیز تھی. آپ کی کلاس تو ابھی نئی آئی ہے، میں ایک سال سینئر آپ جب ہو جائیں گی تو میں کہوں گا کہ جب آپ الماری خالی کریں گے تو بہت سے مدرسے کی آپ کو مثلا کیسٹس نظر آئیں گے، ارے یہ تو لائبریری کو واپس کرنے، یہ کتاب میں لائبریری کی لے آئی تھی یہ واپس کرنی. تو لوگوں کے اموال واپس کریں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کسی چیز رہنے نہ پائے. جیسے دکان پہ گئے اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں باجی آپ بعد میں دے دیجیے گا، آپ ادھار کر کے واپس آ گئے. آپ کو کیا پتا کہ زندگی رہے نہ رہے اس کا مال میں چڑھا لوں. آپ زیادہ پیسے دے کے آ جائیے اس کو کہ ٹھیک ہے میں تم سے ابھی کھلنے نہیں ہے میرے پاس 20 روپے، تم 100 روپے رکھو، 80 روپے میں مثلاً کل لے جاؤں گا. یہ کر لیں پھر بھی یہ زیادہ غنیمت ہے. اس سے کوئی آپ کو زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. 80 روپے زیادہ چلے جائیں گے لیکن وہ اخروی زندگی کو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا اگر کسی کا مال آپ کی گردن پہ رہ گیا.
اچھا اس کے بعد بس ایک چیز اور بیان کر کے اور پھر 3:30 ہو جائیں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ہی تو خود احتسابی کا خاص طور پر آپ کو خیال کرنا ہے اور یہ روزانہ کرنی ہے۔ گناہوں کے ترک کے سلسلے میں زیارت عاشورہ بھی بڑی مجرب، زیارت عاشورہ باقاعدہ ہمارے عالم گزرے ہیں جو زیارت عاشورہ کے سلسلے میں، جن کا نام تھا شیخ ابراہیم محلاتی، بہت بڑے عالم تھے شیخ ابراہیم محلاتی، جن کی تصویر ہی آپ کے سامنے۔ زیارت عاشورہ کے اس قدر عادی تھے روزانہ پڑھنے کے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں زیارت عاشورہ نہ پڑھتے، کوئی دن، حتیٰ کہ کبھی بیمار ہوتے تھے یا کسی مصروفیت سے نہیں پڑھ پاتے تھے تو ایک نائب مقرر کرتے تھے کہ وہ ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھتے۔ جب ان کا انتقال ہوا شیخ ابراہیم محلاتی کا، تو ان کے انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ شیخ بہت خوش ہیں اور جنت میں ایک اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا۔ پوچھا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ کچھ میں ایک ملک الموت کے حوالے سے ہے یہ بات، اور کچھ جگہوں پہ اس طرح سے جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ زیارت عاشورہ کو روز پڑھنے کی وجہ سے جنت میں مجھے اعلیٰ ترین مقام ملا۔ زیارت عاشورہ ہر آپ جو ذرا سی مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں، اپنی حاجتوں کی حاجت روائی کے لیے زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں، تو کیا آخرت کو حاصل کرنے کے لیے زیارت عاشورہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ آپ جیسے تسبیح حضرت زہرا کے اندر آپ عام دنیاوی نیتوں سے تسبیح حضرت زہرا پڑھتی ہیں، کیا آخرت کے لیے تسبیح حضرت زہرا نہیں پڑھی جا سکتی؟ اسی طریقے سے زیارت عاشورہ میں بھی اپنی نیتوں میں وہاں لے کر آئی، پل صراط سے میں صحیح طرح سے گزر جاؤں، اس کے لیے زیارت عاشورہ پڑھی۔ قبر کی پہلی رات مجھے صحیح طرح سے گزر جائے، اس کے لیے زیارت عاشورہ پڑھیں۔ بہت سے علماء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تک کی نیابت میں اعمال انجام دیتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں انہیں تسبیحاں پڑھ کے کہ وقت مرگ نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ میری روح کو نکالے، نرمی کرے میرے لیے، حضرت اسرائیل کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو زیارت عاشورہ ان نیتوں کو بھی شامل کر لیں جو عالم آخرت سے مربوط ہیں۔ تو اتنے بڑے مقام کو حاصل کیا انہوں نے زیارت عاشورہ سے، اور عام دنیاوی تمام چیزیں بھی، مثلا شیخ عبد الکریم حائری، یہ امام خمینی کے اساتذہ میں سے تھے، اور حوزہ علمیہ جو قوم آج قائم ہے ماشاءاللہ، اور علم کی ایک بہار وہاں پر نظر آ رہی، وہ شیخ عبد الکریم حائری نے قائم کیا تھا، جن کی تصویر آپ کے سامنے۔ حوزہ علمیہ قوم، اس کے ثواب جاریہ کا اندازہ لگائیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور فارغ ہو چکے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس شخص نے قائم کیا تھا شیخ عبد الکریم حائری۔ معصوم قوم کی زیارت کے لیے جو افراد جاتے ہیں تو اندر ہی شیخ عبد الکریم حائری کی قبر بھی، وہاں پہ بھی ضرور جائیں، ان علماء کی معرفت ہی۔ تو شیخ عبد الکریم حائری کا جو دور تھا، اس زمانے میں طاعون پھیل گیا تھا، طاعون، جو چوہوں کے ذریعے جو بیماری ہوتی، چوہوں کے ذریعے ایک بیماری ہوتی، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ اس بیماری میں، اور اچھا اس بیماری کی بڑی عجیب و غریب خصوصیت ہے، اس کے متعلق بہت ساری روایات بھی، الفرار من الطاعون کالفرار من الجہاد، طاعون سے فرار اختیار کرنا ایسے ہی جیسے جہاد سے فرار اختیار کرنا، یعنی جس جگہ، اچھا کچھ علماء تو خیر اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں اور اس کا مفہوم وہ نہیں ہے، لیکن دوسرا گروہ علماء کہتا ہے کہ الطاعون الفرار من الطاعون کالفرار من الجہاد، طاعون سے فرار اختیار کرنا جہاد سے فرار اختیار کرنے کی طرح سے، کیونکہ اگر کوئی شخص اس جگہ سے جائے گا تو یہ اپنے ساتھ سمجھیں کہ وہ تمام جراثیم بھی ساتھ لے کے جائے گا اور جگہوں کو بھی افیکٹ کرتا جائے گا۔ تو کہا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ کے مت جاؤ تاکہ بیماری یہیں کی حد تک کرے، دوسروں میں نہ پھیلے۔ کچھ نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورے گاؤں کے گاؤں مر جایا کرتے تھے، طاعون کی بیماری پھیل گئی، پورا علاقہ لپیٹ میں آ گیا، پورا شہر، کوئی گھر ایسا نہیں کہ 10 افراد ایک گھر میں رہتے ہوں تو 6 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں طاعون پھیل گیا، لوگ بیمار،
پڑے نظر آ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر بھی بیماروں کی تعداد ہوتی تھی کہ سارے مریض جو ہے لیٹے ہوئے تعاون کے۔ شیخ عبد الکریم حائری نے اپنے تمام مقلدین کو جمع کیا اور کہا کہ میں ایک عمل ایسا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم یہ کرنا شروع کرو تو تمہارے کسی ہر گھر سے ورنہ 3-3 4-4 ہلاکتیں روزانے کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے تھے اور کہاں چھوڑ کے جائیں، کیا کریں علاقے کو، وہ اور دوسری جگہوں پہ بھی پھیلتا جائے گا مسئلہ۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ ایسا ہے کہ سب لوگ اس پر عمل کریں، 40 روز تک تمام مومنین مل کر زیارت عاشورہ پڑھیں، اور اس زیارت عاشورہ کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کو، امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کی روح کو ہدیہ کریں۔ جو سامرہ میں بم دھماکہ ہوا تھا تو حضرت نرجس خاتون کی قبر مبارک شدید متاثر ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کی قبر مبارک اب بنتی چلا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ روضہ سامرہ میں 4 قبریں ہیں اندر، ان میں 2 تو آئمہ ہیں ہمارے، اور 2 ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ اور 11ویں امام کی پھوپھی، جی ہاں وہ تھیں ان کی قبریں۔ تو بہرحال یہ اب تو خیر کافی بہتر صورتحال ہو گئی، اس کی چاروں طرف ایک وہ لگا دیا گیا ہے، لیکن نرجس خاتون کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور بلکہ ایک طریقہ کار میں انشاءاللہ آگے بھی چل کر گفتگو میں آئے گا، امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں شاید شعبان کے قریب جو آپ سے گفتگو ہوگی، کہ اگر کوئی بھی دعا حضرت نرجس خاتون سے کی جائے، کوئی بھی آپ نیک عمل کریں، اس کا ثواب ہدیہ کریں، حضرت نرجس خاتون سے آپ اس دعا کو کہیں، تو اگر آپ خود سوچیں کہ اگر حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ اگر امام زمانہ کی والدہ ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی بات کہیں، تو کیا ممکن ہے کہ امام جیسا والدین کی اطاعت کرنے والا اپنی ماں کے حکم کو ٹال سکے؟ اگر ہم ماں کو ان کی ماں سے یہ کہہ دیں، والدہ ماجدہ سے، کہ آپ ہمارا یہ کام کروا دیجیے، تو علماء بہت سے طریقہ کار رہا ہے کہ امام کی والدہ گرامی سے اپنی دعاؤں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے 40 روز ختم بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ تعاون بالکل شیعوں میں سے ختم ہو کے رہ گیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ عام تو حضرت نرجس خاتون اور ساتھ میں ہی حکیمہ خاتون کی قبر مبارک اور 4 قبر اس طرح سے تھی۔ اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ شیعہ اکیلے تو نہیں رہتے ہیں، سنی اور مختلف اور افراد بھی جو اور عقائد کے حامل ہیں وہ ان کے درمیان بھی رہنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیعوں میں سے تو کوئی بھی ہلاکت نہیں ہو رہی، ہمارے لوگ ویسے ہی مرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ آپ نے کیا طریقہ کار کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا کہ اپنے امام کی والدہ کے نام جو ہے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی۔ اب جس اہل سنت نے بھی زیارت عاشورہ اس نیت سے پڑھ کر حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کہ ان کے گھر سے بھی اموات ہونا ختم ہو گئی۔ تو جو عام سی بیماریاں ہیں اس کے اندر جب زیارت عاشورہ اتنی اثر پذیری رکھتی ہے، تو آپ کو سوچیں کہ جو ہماری روح کی بیماریاں ہیں ان کے اندر اسی کوئی اثر پذیری نہیں ہوگی، بدرجہ اولا ہوگی۔ آپ اس کو کر کے تو دیکھیے، زیارت عاشورہ اس نیت سے ہم فقط اپنی صرف دنیاوی حاجتوں کے لیے ان دعاؤں کو استعمال کرتے ہیں، صرف دنیاوی حاجتوں کے لیے، یہ ہو جائے اور شادی ہو جائے اور روزگار مل جائے اور بس اس قسم کی کچھ اولاد پیدا ہو جائے، بس اس کے علاوہ جیسے کہ کوئی تمام آخرت کی کوئی دعا کبھی ہمیں کرتے دیکھا ہی نہیں کہ پورے صراط سے آسانی سے گزر جائیں اور میزان پہ ہمارے جب اعمال تولے جائیں تو ان کا پلڑا جو ہے بھاری نکلے، اور قبر کی پہلی رات اور سوال منکر و نکیر اور عذاب قبر سے حفاظت اور میدان حشر کی سختیاں اور چوکیوں پر سے گزرنا، کتنے دہشتناک سارے جو ہے وہ مناظر ہوں گے وہاں پر، تو اس کو بھی اپنے شامل حال ضرور رکھیں۔ اور جب دنیاوی جتنی چیزوں کے لیے، بلکہ ان میں بس صرف الگ سے بھی کوئی چاہے نہ کام کریں، دنیا کی جتنی بھی دعائیں آپ کرتی جا رہی ہیں اس میں عالم آخرت کی دعاؤں کو بھی شامل کر لیں۔
تو بہرحال یہ زیارت عاشورہ جب عام بیماری طاعون جیسی بیماری کے لیے اتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو ہماری روح کو جو بیماریاں کھائی جا رہی ہیں، جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، آپ اس کے لیے بھی کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تمام گناہوں سے مکمل حفاظت ہو جائے گی، جس طرح سے طاعون کے جراثیم سے حفاظت اس زیارت عاشورہ کے نتیجے میں ہوگی۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے عامل حضرات جو ہیں، عامل بہت سے افراد آپ دیکھتی ہیں نا کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو عملیات بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ بڑے مجرب ہو جاتے ہیں، تو اس میں ایک راز کی بات بھی ہے۔ اس میں میں جعلی ٹائپ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایسے اندازے سے اور اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو واقعتاً ایسے عامل موجود ہیں، اور خود ایران میں بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ، تو ان میں جو اثر پذیری ان کے عملیات میں جو آتی، اس میں ایک راز کی بات یہ کہ یہ افراد روزانہ عمل عاشور انجام دیتے ہیں۔ بڑے ایک لحاظ سے میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، روزانہ عمل عاشور، 100 لان اور 100 سلام والا، وہ نہیں کہ لان ملٹی پلائڈ بائی 100 وہ والا نہیں، آپ کہتی ہیں 100 سے ہم نے ضرب دے دی، نہیں، 100 لان اور 100 سلام پورے، اور روزانہ، تب وہ ان کی بات میں اتنی اثر پذیری اور ان کے عمل میں اتنی اثر پذیری ہوتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ تو زیارت عاشورہ ہوئی، تو اس پہ بھی آپ کوشش کر کے عمل کریں۔ اچھا ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، اور میں نے اتنے بعد میں جا کر کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی، بری باتوں اور فحش کاموں سے روکتی۔ روزانہ کی پنجگانہ نماز، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم لوگ مثلا کتنا زیادہ آپ کی نگاہ میں کسی کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ جو نا شب نماز پڑھنے کا عادی، یہ جناب نماز غفیلہ روز پڑھتا، یہ نماز جعفر طیار مثلا ہر ہفتے جو خاتون پڑھتی ہیں، آپ کی نگاہ میں ایک دم سے ان کی عظمت ہو جاتی ہے اور بہت بڑا سمجھتی ہیں کہ یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً بہت ہی بڑے بڑے اعمال ہیں یہ، لیکن تمام مستحبات مل کر بھی ایک واجب نماز کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم واجب نمازوں کی طرف سے کوئی توجہ ہی نہیں، اس کے اندر خود اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ آپ کو گناہوں سے روک سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنی واجب نماز کو بہت کمزور بنا لیا، جیسے وہی کہ آرام سے پڑھ لیں گے، 5 بجے پڑھ لیں گے، 5:30 بجے پڑھ لیں گے، 6 بجے پڑھ لیں گے، اور مثلا قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے پڑھ لیں گے، فجر کی نمازیں اکثر قضا کر دیں گے۔ یہ تمام ایسے افراد کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کہ وہ افراد کہ جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے اور جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے گناہوں میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں فلاں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں پھر بھی بہت کم گناہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ لوگ مائکروسکوپ لگا کے ان کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے کہ اچھا ہے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ بھی کر رہے تھے۔ تو اس کے اور چیزیں بھی عوامل ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی، جیسے میں نے کہا مال حرام جسم میں جا رہا ہے، کیا کرے گا، چاروں ناچار اس کو کچھ نہ کچھ گناہوں میں مبتلا دیکھیں گے آپ، لیکن بہرحال نماز پڑھ رہا ہے، توفیق ملی ہوئی ہے، بہت سی نیکیاں بھی تو اس کے آباء و اجداد نے انجام دیے، ان کے بھی اثرات ہو رہے ہیں سامنے۔ تو نماز کو خصوصیت کے ساتھ آپ اہمیت دیں، یہ واقعی فحش اور بری باتوں سے باز رکھنے والی چیز ہے۔ ہم نے خود ہی اپنی نماز کو بہت ضعیف بنایا ہوا، ورنہ اصلاً نماز کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی۔ جتنی نماز کو مضبوط بنائیں گے، اس کے مقابلے میں اتنی ہی طاقت آپ کو شیطان کے خلاف حاصل ہوگی، اتنے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں نماز کی جو طاقت۔ البتہ یہ تصویر جو ہے اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، جیسے چلیں کیونکہ بات آ رہی ہے تو بچی کی یا آپ کی اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہیں اور قنوت میں کلائیاں نظر آ جائیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو وہ اپنی جگہ پر ہے، نمازوں کے مسئلے بھی اپنی جگہ پر آئیں گے، لیکن یہ کہ اگر ہمیں عبادت انجام دینی ہے تو صحیح طریقے سے عبادت انجام دینی۔ بال کوئی نظر آ رہا ہے، دوپٹہ معمولی سا ہلکا پھلکا سا اوڑا ہوا، اس میں سے بال جھلک رہے ہیں، یا کوئی بال ایک صرف بال نکل کے بھی باہر آیا ہوا ہے، آپ نے صحیح طور پہ نہیں کیا تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں اس کے کچھ احکام ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوں گے، تو وہ اپنی جگہ پر بات آئے گی، لیکن دماغوں میں یہ چیز رہے کہ اس موقع پر سلیوز وغیرہ جو یہاں پر مل رہی ہیں مدرسے سے، اسی موقع پر استعمال کریں، کم سے کم اپنی نمازوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور پردے کے حوالے سے بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال خاص طور پہ 2 نمازیں ایسی ہیں، کہا جاتا ہے کہ منافقین کے لیے بڑی دشوار، صبح اور نماز عشاء۔ ٹھیک ہے، منافق جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن اتنی صبح صبح کون اٹھے اسلام کے اظہار کے لیے؟ نماز فجر میں منافق نظر نہیں آتے تھے،
یا نماز عشاء پورے دن بھر کی اپنی حرکتیں کر کے تھک چکے ہیں، اب رات کو نماز عشاء پڑھنے کون مسجد میں جائے، اب تھکار کے سو رہے ہیں مثلا. تو بہرحال یہاں پر بھی ہم میں بھی اس کا مطلب نفاق ہو جائے گا اگر ہم نماز فجر اکثر آپ کی قضا ہو جاتی ہے، اگر بالفرض خدا نہ خواستہ، تو سمجھ لیجئے کہ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جو نماز پنجگانہ کی مکمل حفاظت کرے گا، یعنی اپنے اوقات میں صحیح طور پہ پڑھے گا، اس کو یہ شیطان کے سلسلے میں کامیابی ملی. جو ڈنڈے دار جو نمازی ہوتے ہیں، یا مثلا بہت سارے محاورے بھی ہیں، ان کے مطابق اگر نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھار نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی صرف جو ہے مثلا عید کی نماز پڑھ رہے ہیں آ کر اور پورے سال نہیں پڑھ رہے، تو ایسے افراد کو کوئی خاطر خواہ نماز کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لیے تو نہیں، لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں خواتین کی بھی نماز جماعت خواتین، ایسا نہیں ہے کہ خواتین اس سے مستثنی ہے، عورتوں کے لیے مستحب بھی نہیں ہے نماز جماعت پڑھنا، نہیں، آپ کے لیے بھی ویسے ہی ہے، لیکن یہاں پر مواقع نہیں. باقاعدہ ہمارے کالم گزرے ہیں آقا حسین قمی، یہ اپنے گھر پہ نماز جماعت قائم کرتے تھے اور اپنی گھر کی عورتوں اور تمام بچوں اور تمام گھر والوں کی خود امامت کرتے تھے، وہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. لیکن یہ بھی چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر. اور مثلا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، جو آپ نے نام سنا ہے، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی نجف میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں نماز پڑھا رہے ہیں. اور اتنے سینسیٹیو ہوتے تھے ہمارے بہت سے علماء کہ ایک مجتہد کا تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور ان کو ایک دفعہ یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جماعت کا کوئی ایک شخص فلاں ایک محفل کے اندر شریک ہوا ہے کہ جس میں گانا بجانا اور رقص و موسیقی وغیرہ ہو رہی تھی، اور اس محفل کو جا کر اس نے اٹینڈ کیا. میری جماعت میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک فرد نے اتنا زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا اور اتنا زیادہ صدمہ ان کو پہنچا کہ میری جماعت میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص جو آخر اس جگہ پہ پہنچ کیسے گیا، یہاں تک کہ ہفتہ 10 دن کے اندر ہی انتقال کر کے اس غم میں گھل گئی. اتنے سینسیٹیو ہوتے تھے ہمارے علماء. جیسے میں آگے چل کے تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا جب غیبت کی گفتگو آئے گی، کہ امام خمینی غیبت سن کر بخار ہو جاتا تھا، وہ بخار چڑھ جاتا تھا، باقاعدہ دوا وغیرہ دے کے کم کیا جاتا تھا، صرف کان میں غیبت گئی اور بخار ہو گیا. تو بہت سے اتنے پاکیزہ نفوس کے حامل ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو آقا ابو الحسن اصفہانی ہیں، جب چاہتے حتیٰ کہ بہت سے افراد کو تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے امام زمانے سے ملاقات کروا دی، اتنا اس مقام کو حاصل کر لیا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کریں. خواتین ہیں ایران میں جو کہ ابھی بھی وہاں پر نماز جماعت ہوتی ہے، باقاعدہ عورتیں تمام اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ ان جگہوں پہ شریک ہوتی ہیں. اگر مختلف مجاہدین ہیں اوقات نماز کی ایسی رعایت کرتے ہیں جبکہ زندگی کو کتنا خطرہ ہوتا ہے، بہت سے ایسی جگہوں کے اوپر جا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں. ہمیں تو اتنی سہولیات حاصل ہیں، باقاعدہ عورتوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کو احکام اس چیز کے سکھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کی عورتیں کبھی حج و عمرے کے لیے پہنچ جائیں تو زندگی میں کبھی نماز جماعت پڑھی نہیں ہوتی، وہ حیران و پریشان ہوتی ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. اور بہت سی لیکن البتہ اس کا بھی خیال رہے کہ جیسے کہ باہر ممالک میں ایسا ہونے لگا ہے کہ بالکل نامناسب لباس کے اندر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، ہر قسم کے تمام چیزوں سے بالکل آ رہی ہیں، مرد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے ایک مکس گیدرنگ والی عورتیں مرد ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، عورت امامت کر رہی ہیں، اور جو امامت کر رہی ہیں شبلی نعمانی جو گزرے ان کی نواسی ہیں مثلا، جو کہ وہاں پر امامت کر رہی ہیں. بہت ساری جگہ ایسی ہیں. تو یہ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ بہت سی چیزیں بالکل حرام کی طرف چلی جائیں، جو اسلام نے جن چیزوں کو حکم نے دیا ان کی طرف چلی جائیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پر ہم فی الحال اپنی آج گفتگو کو روک رہے ہیں. اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ شاید ایک نشست اور آپ لوگوں کی نہ لینی پڑے، کیونکہ چند ایک ایسی اہم ترین چیزیں باقی رہ گئی ہیں کہ جو گناہ کے چھوڑنے میں بہت زیادہ معاون ہوں گی. شاید میں اگلی دفعہ 2 موضوعات ہو جائیں، ایک موضوع کو ختم کر کے پھر دوسرے موضوع کے اوپر ہم سوئچ اوور کر جائیں گے. تو آپ لوگوں کو بہت سے سوالات بھی آ گئے اور کچھ پچھلے سوالات بھی تھے، ان کے میں تحریراً جواب ابھی تک نہیں لکھ سکا، لیکن کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو اگلا لیکچر ہوگا تو آپ نیچے ریسیپشن سے جا کے اپنے سوالات کے جوابات تحریراً ان کے جواب حاصل کر لیجیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
سوال کون سا تھا اب؟ اچھا تو تھوڑا ابھی نیچے واپس جاتے ہوئے کاؤنٹر سے لے لیں.